الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسامة بن شریک قالوا یا رسول اللہ افنتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يدع داء إلا وضع له شفاء غیر داء واخذ الہرم رواہ احمد و ترمذی و ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ روایت حضرت اسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا دارو کریں؟ فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، دوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں فرمائی مگر اس کے لیے شفا رکھی، سوا ایک بیماری بڑھاپے کے۔ احمد، ترمذی، ابو داود۔ اللہ اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیمار جب ہوں تو دوائی کے بارے پوچھا کہ کیا ہم دوائی کریں کہ یا صرف اللہ پر توکل ہی رکھیں؟ تو فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوا جو ہے وہ یا علاج، دوائی کھانا علاج کے لیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے بھوک کا علاج غذا ہے، پیاس کا علاج پانی ہے، اگر دوائیں بیماریوں کا علاج ہوں تو کیا بعید ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد اللہ فرمایا، یعنی عباد اللہ فرما کر کہا، خطاب کر کے دوا کرنے کا یعنی علاج کرنے کا حکم دیا، تاکہ معلوم ہو کہ دوا عبودیت یعنی بندگی کے خلاف نہیں ہے۔ پھر بڑھاپے کو کہا کہ سب کا علاج ہے، اس کی دوائی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، نازل کی ہے ہر بیماری کی سوائے بڑھاپے کے۔ بڑھاپے کو بیماری اس لیے فرمایا گیا کیونکہ یہ تو ویسے چینجز ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کہ جس میں انسان کو طویل العمری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ طویل العمری جو ہے 40 سال کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو 40 سال جو ہمارے ہیں اسلامک ہیں، انگریزی والے جو ہیں وہ 38 سال جسے کہتے ہیں 9 مہینے ہیں۔ تو وہ حمل سے ہے نا، تو حمل سے لے کے پوری جو انسان زندگی گزارتا ہے ماں کے شکم میں اوسطاً 9 مہینے، تو اس کے بعد 38 سال رہ جاتے ہیں دنیا میں۔ تو وہ قرآن مجید ہی یہ فرماتا ہے اس طرح، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل سے لے کے دودھ پلانے کی مدت پورے 30 مہینے ہے، حتی اذا بالغ شدہ بالغ 40 سنہ، یہاں تک کڑیل جوان ہو گیا اور پورے 40 سال کو پہنچ گئے۔ 40 سال ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین میں فرمایا، وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جس کو ہم طویل العمری دیتے ہیں اس میں ہم روز اپنی تخلیق میں طبی کمزوریاں تخلیق میں ہی پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو 40 سال کے بعد ہر طرح، جیسے نظر کا کمزور ہونا، کانوں کا بہرا ہو جانا، طاقت جسمانی نہ رہنا، ذہنی حافظہ نہ رہنا، تو ہر چیز انسان کو جو ہے نا وہ لاغر کر دیتی ہے۔ بڑھاپا تو بیماری کو، بڑھاپا بذات خود کو بیماری نہیں ہے، تو بڑھاپے کو اس لیے بیماری فرمایا گیا کہ بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ جیسے بیماری کے بعد موت ہوتی ہے، کوئی لوگ بیمار نہیں ہوتے، بڑھاپے کے بعد بس موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے بڑھاپے کو بیماری ہی فرمایا۔ تو نیز بڑھاپے میں بہت ساری بیماریاں انسان کو دبا لیتی ہیں، لاغر کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ بینگ پروفیشنل ڈاکٹر، پیشہ ور ڈاکٹر کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کو یہ تکلیف، بوڑھا ہو گئے ہیں نا اب آپ تو، نہیں کوئی نہیں، میری بہن تو بڑی ابھی صحیح ہے، فٹ ہے، وہ بڑی ہے، میرا بھائی تو فٹ ہے، میرا فلاں فٹ ہے، رشتہ دار فٹ ہے۔ تو ایسی بات نہیں، ہر ایک میں اپنی اپنی قوت ہے، لیکن اندر سے کام کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح ایک لطیفہ صحیح ہے، سماعت کر لیجیے آپ بھی. ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، طبیب کے پاس گیا، حکیم کی یا جس کے پاس بھی گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے، یعنی کمزور ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے. وہ بولا پھر میں اونچا بھی سننے لگ گیا ہوں. جواب اسے آیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے. وہ بولا کہ کمر بھی اب ٹیڑھی ہو گئی ہے، چلا نہیں جاتا، بس مشکل ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے. آخر میں بولا کہ تو جاہل ڈاکٹر ہے، تو جاہل طبیب ہے، جاہل ڈاکٹر ہے، تجھے بڑھاپے کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، تو نے پڑا ہی بڑھاپا ہے. تو جواب ملا. پھر ڈاکٹر صاحب بھی ذہین تھے، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ جو بے موقع تجھے جناب غصہ آ گیا ہے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو بڑھاپے میں غصہ بھی آ جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اب یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج ہے. تو دعا کرنا سنت مصطفیٰ ہے، حکم الہی بھی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول میں ہے. اس میں توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.